اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب دوستوں کو یہاں حاضر ہونے پر میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ آتے ہوئے ہیں جنہیں آنے کی اجازت ہوتی ہے، جن کا اللہ اور اللہ کے رسول کو خاص کرنا ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ ہمارے دوست چودھری عبدالغفار رحمۃ اللہ علیہ کی اس سال ثواب کی محفل ہے، اور جو سبق ہمیں پیر و مرشد نے پڑھایا ہے کہ محفل کوئی بھی ہو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک سے شروع کریں تو اس میں اور ہی برکت کی اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اور اس طرح آپ نے خاص بات جو میں بتائی کہ اگر کوئی بندہ اپنے آقا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے گا، آقا کا ذکر کرے گا تو اللہ اس سے راضی ہوگا، اور کوئی بندہ اگر اپنے اللہ کا ذکر کرے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں گے۔ تو دوستو یہ کوئی دو چیزیں جدا نہیں ہے، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ آپ سے راضی ہوتے ہیں، اور اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی ذکر میں زندگی بسر کی توفیق دے۔ باقی میں چند لفظ یوں بیان کروں گا کہ 24 سال میرا یہ ذاتی ایکسپیرینس ہے، میری کئی دفعہ ان کے ساتھ مدینہ پاک میں حاضری ہوئی، عمرے پہ حاضری ہوئی۔ وہ نہایت ہی غریب اور انسان تھے، ہر سال کئی لوگوں کو حج پہ اپنے خرچے پہ بھیجا کر دیتے ہیں، عمرے کے لیے بھیجا کر دیتے ہیں۔ میں اس کا وٹنس ہو جانا، اور اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ یعنی کہ دنیا سے ہر کسی کو جانا ہے۔ تو میں آپ کو ایک حدیث پاک جو میرے پیر مرشد اکثر ہمیں یہ سناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ بھی ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ کرام میں تشریف فرمائے، اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا مال کس کو سمجھتے ہیں؟ صحابہ کرام ویسے تو سب جانتے ہیں، مگر ہماری تعلیم کے لیے سوال جواب ہوتے ہیں۔ وہ دنیا سے محبت نہیں کرتے تھے، وہ اپنی جانیں ہر چیز اللہ اور رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرتے تھے۔ وہ عرض کرنے لگے ہماری تعلیم کے لیے کہ جیسے آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب یہ جو ہے یہ ہمارا مال ہے، یہ ہمارے مکان ہوئے، کوٹھیاں ہوئے، بزنس ہوئی یا باغ ہوئے۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ جو ہمارے باغ ہے نا یہ ہمارا مال ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ جو بکری کی ریوڑ ہے یہ ہمارا مال ہے، اور کسی طرح مطلب مختلف جو چیزیں تھیں ان کی انہوں نے بیان کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جب اس دنیا سے جاتے ہیں اور یہ ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ سب کے سب صحابہ کرام خاموش ہوئے اور عرض کر رہے یا رسول اللہ ایسا تو نہیں ہوتا، ہم تو خالی ہاتھ جاتے ہیں، دنیا سے کوئی چیز لے کے نہیں جاتے۔ تو آپ نے فرمایا پھر یہ آپ کا مال کیسے ہوا؟ آپ کا مال تو وہ ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں دنیا میں رہتے ہوئے خرچ کیا۔ تو میں ہر انسان نے جانا ہے، ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ چودھری عبدالغفار رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھیں ان کا جو جا کر جو انہوں نے کام کیا وہ اپنی مثالات ہے، اور ان کے بیٹے کے پیر ہیں وہ قصور میں، وہاں پہ پانی کا مسئلہ لاکھوں روپئے خرچ کر کے وہاں وہ ٹیوب ویل وغیرہ اور ان کے پانی کا انتظام تھا وہاں کیا۔ تو الحمدللہ اپنی زندگی میں انہوں نے جب بھی کوئی اس طرح کا کام ہوا تو انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تو اسی لیے آج جگہ جگہ ان کے لیے دعائیں مغفرت اس سال ثواب کی محفلیں ہو رہی ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو عیدگاہ شریف میں کل کرایا گیا، پھر یہاں ان کے بیٹے بیرسٹر صاحب نے کل کرایا، جمعرات کو کارڈف میں ان کے چھوٹے بیٹے نے ان کے لیے سال ثواب کی مجلس رکھی۔ آج ہم ان کے سب پیر بھائی ہیں، سب ڈنڈر والے مل کے یہ سال ثواب کی محفل چودھری عبدالغفار صاحب کے لیے رکھی۔ اور کیوں نہ رکھتے، وہ دوست بھی کچھ طرح کے تھے، ہم جتنا بھی ان کے لیے یہ کریں کم ہے۔ تو دوستو کوشش کریں جب بھی نماز پڑھیں، یعنی کہ یہ چیزیں کام آنے والی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں چاہتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے آدمی چلا جاتا ہے تو اس کا جو ہے نا آباد کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، پھر وہ اموال جو ہے وہ جو ہے وہ دنیا قبر میں کوئی بات نہیں کرتا، تو پھر اس کو وہی اس کے کام آتا ہے جو اس کے دوست احباب، اس کی اولاد اس کے لیے صدقہ خیرات استغفار
करती है वही उसके काम आता है, वो इसका मुंतज़िर रहता है, उसे वो हर चीज़ से बढ़कर उस वक्त वो महबूब होती है कि कोई उसके लिए इस्तग़फ़ार करे, उसके लिए कोई सदका खैरात करे। तो दोस्तों ये एक अमल ऐसा है कि ये हम सबको जाना है, और हमें चाहिए कि अपनी औलादों को भी इस तरह की तरबियत करें कि औलाद असल में सदका जारिया होता है। ये भी इस बात आप समझ कि इंसान जब दुनिया से जाएगा तो 3 चीज़ें उसके काम आती है। एक तो वो जो उसने सदका जारिया, कोई मस्जिद, कोई ऐसा काम किया हो जो रहती दुनिया तक रहे और उसका अजर साहब को मिलता रहे, या उसके अपने अमाज उसने किए हो, कोई नेक काम सदका खैरात या किसी के साथ बुराई की हो। और फिर तीसरा ये कि उसकी नेक औलाद कि जब भी वो नमाज पढ़े उसके लिए इस्तग़फ़ार करे, उसके लिए नफ़ल बात करे, उसके लिए सदका खैरात करे, तो ये सब अजर उसको पहुँचता है और वो बहुत ही खुश होता है। उसे हर चीज़ से बढ़कर ये उससे वो खुश होता है। तो दोस्तों अपनी औलादों को भी इस तरह की तरबियत करें कि वो हमारे जाने के बाद वो इस बात का ख्याल करें कि हमें इसकी कितनी ज़रूरत है। और जो आज हम यहाँ हैं, बात तो ये होती है कि अल्लाह जिसको तौफीक देता है वही करता है। देखो माँ बाप का एहसान हम ज़िंदगी भर चुका नहीं सकते। अगर आदमी सोचे तो एक बंदा उसने अपनी माँ को उठाया, कदम उठाया और उसने बैतुल्लाह का तवाफ कराया, हज कराया, और आप से हज कर रहा है या सुना मैंने अपनी माँ का हक अदा कर लिया। तो आपने बताया एक रात का तो हक अदा नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये बात है नशीन रहे कि हम अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकते। कोशिश करें कि जितना हो सके उनके लिए जो दुनिया से गुजर गए उनके लिए हम इस तरह की महफिल सजाए, उनके लिए साल साहब की महफिल घरों में आप सजाए, ज़रूरी नहीं हाल को करें, घरों में उनके लिए मतलब नमाज पढ़ें, सदका खैरात करें और गरीबों की मदद करें, उनके लिए साल साहब करें और ये अपनी ज़िंदगी में ये अपनाएं, क्योंकि वालिदैन के यही काम आएगा, हमारे भी यही काम आएगा। तो दोस्तों मैं इसी पे इत्तेफाक करूँगा और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इस दोस्त के दर्जात और बुलंद करें और हम सबको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दें, क्योंकि वो दिल के इतने खुले थे और हर इंसान के दोस्त थे, हर छोटे से बड़े से हर एक से हमदर्दी रखते थे। और जो काम थे यानी काम का हो या कई लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। तो हमें भी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मैं इसी में